इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम जनाब इमरान खान साहब से गुजारिश करना चाहूँगा, अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़ा मकाम दिया है। आप ही वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने नामूस रिसालत के मामले को पूरी दुनिया में लीड किया और मुसलमानों के जज्बात की अक्कासी की। आप ही वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने इस्लामोफोबिया के मामले को पूरी दुनिया में उठाया और मुसलमानों को लीड किया और उनके जज्बात की अक्कासी की। इंशाअल्लाह आप ही वो शख्सियत होंगे। आप खड़े हो जाइए, खड़े होकर आप दुनिया के तमाम मुस्लिम हुक्मरानों से रब्ता करें। आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं सबसे, आप सऊदी हुकूमत से भी रब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, मैं हूं जुनैद इकबाल और इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मोहम्मद जुनैद इकबाल ऑफिशियल। इस वक्त मेरे हाथ में नाज़रीन एक इंतहाई अहम तरीन इंटरव्यू है जो कि एक ऑनलाइन वेबसाइट अलबलद.co पे छपा और तारीख है 31 मार्च 2020। इंटरव्यू लिया एक सहाफ़ी हैं फैसल, जिनका ताल्लुक जकार्ता से है, और इंटरव्यू देने वाले हैं मक्का के मारूफ हिस्टोरियन जनाब डॉक्टर इरफान अल अलवी साहब। ये इंटरव्यू बुनियादी तौर पर कोरोना वायरस के हल के हवाले से है, लेकिन ये इंटरव्यू क्या है ये मैं आपको कुछ लम्हों के बाद बताऊंगा। इससे कबल कि मैं आपको इस इंटरव्यू पे कुछ अपना तबसरा पेश करूं, चाहता हूं कि आपको लिए चलूं अपने उस इंटरव्यू की जानिब जो मैंने 27 मार्च को एक निजी चैनल को दिया था, और कमोबेश वही तमाम बातें मैंने की थी जो बाद में 31 मार्च को डॉक्टर साहब ने की हैं। लेकिन क्या की थी, जरा पहले उसकी कुछ झलकियां आप सुन लीजिए। है कि मैं बहुत ही अकीदे से बात करने जा रहा हूं। मुझे तकलीफ है, मेरा दिल कुड़ता है कि मैंने देखा कि मेरा काबतुल्लाह बंद हो गया, मैंने देखा कि मस्जिद नबवी बंद हो गई। देखिए, ये जो वबा है ना, मैं दावे के साथ ये जुमला अदा कर रहा हूं कि तमाम तर एहतियाती तदाबीर के बाद ये वबा उस वक्त टलेगी जब हमारा रुख गुंबद खजरा की तरफ होगा। याद रखिएगा कि आने वाली मुसलमानों पर तमाम उफ्ताद, तारीख गवाह है, कभी भी मस्जिद नबवी को बंद करने से नहीं बल्कि मस्जिद नबवी के गुंबद के रोशनदान को खोलने से हल हुई है। तो हमारा ईमान इस बात पर क्यों नहीं है कि गुंबद खजरा के मकीन जो हैं हमारी दादरसी करेंगे और इस वबा को टालने के लिए अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए इस्तिगासा पेश करेंगे। होना यह चाहिए इस वक्त कि मैं ये चाहता हूं कि साहब, हो सकता है मेरी बात पहुंचे कि दुनिया के जितने भी मुस्लिम सरबराहान हैं, कमोबेश 57 ममालिक हैं। देखिए साहब, ठीक है, एक फैसला कर लीजिए। आज एक फैसला ये कर लें कि हम सब मिलकर सऊदी हुकूमत से ये कहते हैं कि हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आना चाहते हैं। जाइए, दुनिया के तमाम मुस्लिम सरबराहान एक डेलीगेशन बनाएं और डेलीगेशन की सूरत में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाके बैठें, मवाजे के सामने जाके बैठें, सुनहरी जालियों के सामने जाके बैठें। या रसूल अल्लाह, मुसलमानों पर भी करम फरमा दीजिए और दुनिया में जहां जहां आपके उम्मती बसते हैं सब पर अपना करम फरमा दीजिए। मेरा ख्याल है कि दुनिया को एक पैगाम जाना चाहिए कि हम मुसलमान ईमानी तौर पर इतने कमजोर नहीं है कि एक ना नजर आने वाले वायरस से डर जाएं। हमारा अकीदा कल भी गुंबद खजरा था, हमारा अकीदा कल भी खाना काबा था, हमारा अकीदा आज भी अल्लाह है, हमारा अकीदा आज भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस। तो जनाब, ये कुछ झलकियां थी मेरे इंटरव्यू की जो कि मैंने 27 मार्च को एक निजी चैनल को दिया था। और हैरान कुन बात यह है कि 31 मार्च को मारूफ हिस्टोरियन, जो कि मक्का के बहुत ही मारूफ हिस्टोरियन हैं, उनका इंटरव्यू जब एक ऑनलाइन वेबसाइट पे छपता है तो ऑलमोस्ट उन्होंने वही तमाम बातें की हैं जो मैंने 27 मार्च को उठाई थी। जब उनसे ये पूछा गया कि कोरोना वायरस जैसे पेंडेमिक ने पूरी दुनिया को इस वक्त अपनी लपेट में लिया हुआ है, तो इससे कैसे निपटा जाए, तो वो कहते हैं कि इससे निमटने का, यानी इस वबा से निमटने का वाहिद जरिया ये है कि हम प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में जाएं, क्योंकि वही वाहिद जरिया है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में राब्ते का। और साथ साथ वो ये कहते हैं कि उनके गुंबद खजरा, यानी उनके लहद मुबारक के ऊपर जो गुंबद खजरा है उसके रोशनदान को खोल दिया जाए। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि मुस्लिम लीडर्स को मुत्तहिद होकर सऊदी अथॉरिटीज से राब्ता करना होगा, उनसे गुजारिश करनी होगी कि इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, वरना खुदा न खास्ता लाखों की तादाद में अमवात होंगी जिसमें वो भी शामिल होंगे। और इस सिलसिले में वो एक हदीस का हवाला देते हैं जो कि दारमी की हदीस है कि जिस वक्त मदीने में कहत पड़ा और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में आए, तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लहद मुबारक की तरफ भेजा और ये फरमाया कि उनकी लहद मुबारक के ऊपर जो छत है, जो कि ज़ाहिर उस वक्त खजूर की छाल और मट्टी गारे से बनी हुई थी, उसमें एक रोशनदान खोल दिया जाए और ऐसे खोल दिया जाए कि लहद मुबारक और आसमान के दरमियान वो छत हायल ना हो। सहाबा ने ऐसा ही किया, तो नतीजा ये निकला कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत का इतना मी बरसाया कि वो साल खुशहाली का साल बन गया और जानवर भी सेहतमंद हो गए। इसके साथ साथ जब उनसे ये पूछा गया
کہ سعودی اتھارٹیز کی طرف سے کیا یہ ہونا چاہیے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے یہ فرمایا کہ سعودیوں کو اس کام کو اعزاز کے طور پہ کرنا چاہیے، یہ ان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا، اور پوری دنیا جو کہ ظاہر ہے اس وبا سے اس وقت متاثر ہوئی ہے، اس عمل کی وجہ سے تاریخ ان کو بہت اچھے الفاظ میں یاد رکھے گی، اور یہ غیر مسلموں کو دعوت دینے کا بہترین ذریعہ بھی ہے، جیسا کہ میں نے بار بار اپنے انٹرویو میں کہا کہ یہ دین کی حقانیت کو ابھارنے کا بہترین ذریعہ ہوگا اور اس کو واضح کرنے کا بہترین ذریعہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کو واضح کرنے کا بھی ایک موقع ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس رحمت للعالمین ہیں۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کہا کہ سرکار علیہ السلام ہمارا دروازہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا، اور پھر سورہ نساء کی 64ویں آیت کا انہوں نے حوالہ دیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ تلقین فرماتا ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس پہ جائیں۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے خلافت عثمانیہ کے دور کا بھی حوالہ دیا کہ جب اس دور کے اندر کوئی اس طرح کی افتاد آتی تھی تو تاریخ کی کتابوں میں یہ آتا ہے کہ وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جایا کرتے تھے۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اب یہ ہوگا کیسے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے فرمایا کہ ہوگا یہ کہ جب سعودی اتھارٹیز اس بات کو مان لیں گی تو جو ڈیلیگیشن وہاں پر جائے گا وہ ان سے گزارش کرے گا کہ مواجہ کے جنوب میں ایک باب توبہ ہے، اسے کھول کر سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پہلے حاضر ہوا جائے گا، ان کو سلام پیش کیا جائے گا، پھر اللہ سے دعا کی جائے گی اور روشن دان کو کھولنے کا حکم دیا جائے گا، اور اس وقت تک روشن دان کھلا رہے گا جب تک کہ سعودیز یہ نہ سن لیں کہ یہ وبا سعودیہ سے اور دنیا سے ختم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سعودیز اس تجویز پر غور کریں گے، اس کو مان لیں گے، تو ڈاکٹر صاحب نے بڑا کمال جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ شفا چاہتے ہیں اور بچنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس اب اور کوئی چوائس نہیں ہے۔ یاد رکھیے مسلم دنیا کو مل کر، یعنی جتنے بھی مسلم رولرز ہیں، جیسا کہ میں نے اپنے انٹرویو میں یہ بات کہی تھی کہ مسلم رولرز کو سعودی حکومت سے رابطہ کرنا ہوگا، ان کو سمجھانا ہوگا، ان سے گزارش کرنی ہوگی، اور یہ بھی خیال رہے کہ رمضان اور حج قریب ہے، وقت ضائع کرنے کا ہمارے پاس اب کوئی موقع نہیں ہے۔ بات یہ تھا کہ میں اس وقت وزیر اعظم پاکستان محترم جناب عمران خان صاحب سے گزارش کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا مقام دیا ہے، آپ ہی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ناموس رسالت کے معاملے کو پوری دنیا میں لیڈ کیا اور مسلمانوں کے جذبات کی عکاسی کی۔ آپ ہی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اسلامو فوبیا کے معاملے کو پوری دنیا میں اٹھایا اور مسلمانوں کو لیڈ کیا اور ان کے جذبات کی عکاسی کی۔ انشاءاللہ آپ ہی وہ شخصیت ہوں گے۔ آپ کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو کر آپ دنیا کے تمام مسلم حکمرانوں سے رابطہ کریں، آپ کے بہت اچھے تعلقات ہیں سب سے، آپ سعودی حکومت سے بھی رابطہ کریں، ان سے 10 بستہ گزارش کریں کہ تمام سائنس ٹیکنالوجی فیل ہو چکی ہے، ایک نہ نظر آنے والے وائرس نے ہمیں ڈھیر کر کے رکھ دیا ہے۔ حکومتی سطح پہ جو آپ احتیاطی تدابیر دنیاوی اعتبار سے کر رہے ہیں آپ کرتے چلے جائیں، آپ کو کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اب روحانی تدابیر بھی شروع کر دیجیے۔ سعودیز کو منائیے، مسلم حکمرانوں کو منائیے، ایک ڈیلیگیشن لے کر آپ اللہ کی پاک زمین پر جائیے، مکہ معظمہ جائیے، بیت اللہ جائیے، عمرہ کیجیے، طواف کیجیے، حجر اسود کو بوسہ دیجیے، رکن یمانی پر کھڑے ہو کر اپنے رب کو پکاریے کہ یا اللہ ہم تمام حکمران یہاں پر موجود ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ہم اس وقت مکمل طور پر کمزور ہو چکے ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم ٹوٹ چکے ہیں، ہم سرنڈر کرتے ہیں اپنی تمام تر طاقتوں کو اور کرسیوں کو تیری بارگاہ میں، تو ہماری مدد کر دے، تو کریم ہے، تو بڑا ہے، تو ہی پروردگار ہے۔ اس کے بعد یعنی بیت اللہ سے نمٹنے کے بعد ہمیں چاہیے، یعنی آپ تمام لوگوں کو چاہیے کہ مسجد نبوی کی طرف جائیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سلام پیش کریں، مواجہ کے سامنے بیٹھیں، سنہری جالیوں کے سامنے بیٹھیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا پروردگار نے تلقین فرمائی ہم آپ کی بارگاہ میں آ چکے ہیں، ہماری پگڑیاں، ہماری عزتیں، ہماری طاقتیں، ہماری شہرتیں، ہماری حکومتیں، ہمارا سب کچھ آپ کی بارگاہ میں ہے، آپ اللہ سے استدعا کیجئے۔ اس وقت پوری دنیا پر ایک افتاد ہے، امت پریشان ہے، دنیا پریشان ہے، اموات ہو رہی ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہوگا، ہم بس آپ کی بارگاہ میں آ گئے ہیں، ہماری لاج رکھ لیجئے۔ اور اس کے بعد جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے مطلب یہ بات کہی کہ باب توبہ سے داخل ہو کر سلام عرض کیا جائے، اور سلام عرض کرنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزید استدعا کی جائے، اور پھر گنبد خضرا کے روشن دان کو کھلوانے کی کوشش کی جائے اور کھلوا دیا جائے، تو بس یہ واحد حل ہے جس سے انشاءاللہ دنیا دین کی حقانیت دیکھے گی کہ انشاءاللہ اللہ کی عزت و جلال کی قسم یقیناً سب میرے رب کی مشیت ہے۔ اگر یہ کام ہو گیا اور یقیناً ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اگر اللہ کی مشیت اس میں شامل حال ہو گئی اور اللہ کی نصرت اور مدد آ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر اپنی نظر عنایت فرما دی، تو یقین مانیے دین کی حقانیت پوری دنیا پر واضح ہو جائے گی کہ غیر مسلم بھی پکار اٹھیں گے کہ رب جو ہے وہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے بلکہ وہ رحمان ہے، وہ تمام انسانیت کا رب ہے، تمام مخلوقات کا
طرف ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں کا راز بھی کھلے گا کہ بے شک آپ رحمت المسلمین نہیں ہیں بلکہ رحمت للعالمین ہیں۔ میں دعا گو ہوں خان صاحب آپ کے لیے، اور دعا گو ہوں تمام مسلم لیڈرز کے لیے، میری بات جہاں تک پہنچے اس کو شیئر کیجئے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ یہ بات ہماری پہنچے اور ہم دین کی حقانیت کو دنیا پر واضح کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے ہوئے سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر لیجئے، بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ میری نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت پہنچتی بھی رہیں، اور انشاءاللہ ہمارا آپ کا انٹریکشن کا سلسلہ چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار دنیا کی تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما دے، اور جو لوگ اس وقت جہاں جہاں ہیں اس خوف کو اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان سے ختم کر کے اپنی محبت اور اپنا پیار ہمارے دلوں میں موجزن کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔